سینئر صحافی تجزیہ کار کالمنسٹ جناب حسن نثار صاحب. حسن نثار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ حسن نثار صاحب پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو آج کی جو خبر تھی ایم کیو ایم کے حوالے سے کہ ایک اتحادی جماعت جو ہے وہ وفاقی کابینہ سے الگ ہونے کا فیصلہ کر رہی ہے، اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں کہ واقعی یہ حکومت کے لیے کوئی مشکل ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ حکومت نے تو بڑے رابطے شابطے اور ان کو منانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں. لیکن پہلے میں آپ سے آپ کا تجزیہ چاہوں گی اس چیز پر جو عذر پیش کیا ایم کیو ایم نے، یہ کہہ کر کہ 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، مسائل حل نہیں ہو رہے، کراچی کو جو اس کا فیئر شیئر ہے وہ نہیں دیا جا رہا. یہ عذر جو پیش کیا کابینہ سے الگ ہونے کے لیے، یہ کیسا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، یہ اگر عوام یہ بات کریں کہ جو کہا گیا تھا وہ نہیں ہوا، وعدے پورے نہیں ہوئے، تو عوام کس بات پہ ریزائن کریں؟ عوام کے تو پلے کچھ نہیں. اچھا، یہ جو بات آپ نے بہت لوڈیڈ قسم کا ایک انٹرو تھا آپ کا، ایک ایک کر کے اس کو ایڈریس کرتے ہیں، باقی جو میں بھول جاؤں مجھے آپ یاد کرا دینا. ایک بات تو یہ ہے، ہماری تاریخ ہے اسی طرح کی ساری. آپ نے کہا کہ آسان سال، تو مجھے بتائیں پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں کون سا سال تھا جو عوام کے لیے آسان رہا؟ کوئی ایک سال. ٹھیک. 1947 سے لے کے آج تک پاکستانی ہجرت کی کیفیت میں ہے. 20 بار تو 100 بار 50 بار میں لکھ چکا ہوں کہ 15 اگست کی درمیانی رات کو جو آزادی ملنے کے فوراً بعد اغوا ہو گئی، اس کے اغوا کی آج تک اس ملک میں کسی نے رپورٹ نہیں لکھوائی. وہ ایک مصرع ہے بڑا مشہور، حالات حاضرہ کو بڑی دیر ہو گئی. یہ میرا خیال ہے ضمیر جعفری صاحب کا یا انور مسعود صاحب کا، مجھے نام نہیں یاد آ رہا کا. تو ہمارے حالات حاضرہ یہ محیط ہیں 72 سال پہ. پھر آپ نے کہا ایک پیج پر اعتزاز احسن صاحب کا بڑا خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے، بندے بیچ دیے اپنے. صحیح. یہ کاروباری تاجر لوگ ہیں، پیج پوچھ کوئی نہیں ہے. میں نے اس کو اور طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے کہ یہ گولا کباب اور تکے تھے جو ایک سیخ پہ تھے. یہ پیج پوچھ نہیں ہے. یہ ٹپیکل پاکستانی سیاست کی اپنی مجبوریاں ہیں، کمپلشنز ہیں. یہ درست، مجبوریوں نے اکٹھا کر دیا. نہیں، یہ اس طرح کی مجبوریاں نہیں ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ احترام جنگ بندی کا تقاضا تھا یہی، مجھ کو اپنے دشمنوں کا رازداں بننا پڑا. ایسی بات نہیں ہے، یہ کہانی اور ہے تھوڑی سی. وہ تاجر تھے، انہوں نے بندے بیچ دیے اپنے، جتنے 80 85 86 جتنے بھی تھے، وہ انہوں نے لنڈے کے کپڑوں کی طرح بیچ دیے ہیں. بس ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، سروائیول ہے. اور یہاں کوئی آئیڈیالوجی، کوئی آدرش وغیرہ، یہ تو اہم فضول باتیں ہیں. یہ جہاں تک تعلق ہے، یہ ابھی آپ بات کر رہے تھے یہ خالد مقبول صدیقی وغیرہ، تو میجیشین آف پی ٹی آئی میرا خیال ہے سب سے زیادہ با سلیقہ، سینئر، سوبر، سنجیدہ سیاستدان جو معاملات فہم ہیں واقعی جہانگیر ترین، وہ پہنچ گئے ہیں وہاں. تو ٹھیک ہو جائے گا کوئی مسئلہ، کچھ لے اور دو، یہ سارا ایگزیکٹلی. بالکل سر، میرا سوال بھی یہی تھا کہ یہ ہم ایم کیو ایم کے حوالے سے، کیونکہ ہر حکومت کا تو وہ حصہ رہتے ہیں، وزارتیں کہیں کم زیادہ ہونے پر ان کی بحث چل رہی ہوتی ہے، تو اب لوگوں کو بھی یہ چیز سمجھ آ رہی ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ایک دفعہ پھر سے جو بہانہ کہہ لیں، عذر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں اس کو، کہ وہ یہ کہا گیا کہ کراچی کے مسائل کیونکہ حل نہیں ہو رہے، حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی، اس لیے ہم الگ ہو رہے ہیں. تو یہ ماضی کی طرح ان کی روایتی بلیک میلنگ ہوئی نا پھر؟ نہیں، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نشاندہی کر دوں کہ آپ کو معصومیت میں ایک الزام لگا گئے ہو عوام پہ. 22 کروڑ بندوں پہ اتنا بڑا الزام آپ نے اتنی آسانی سے لگا دیا. سو یہ الزام آپ لوگوں پہ نہ لگائیں کہ سمجھ آ گئی ہے. سمجھ کوئی نہیں آئی. نہیں، کچھ نہیں، کوئی سمجھ نہیں. اور آنے والے دنوں میں یعنی مستقبل قریب میں بھی اس کے کوئی آثار نہیں ہیں؟ جی، کوئی امید نہیں ہے. اچھا، کوئی امید نہیں ہے. رائٹ. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، لیکن اب میرا دوسرا سوال کا حصہ کہ یہ جو اتحادیوں کی طرف سے، کیونکہ پچھلے دنوں پی ایم ایل کیو کا بھی یہی حال تھا، ایم کیو ایم کا بھی تھا، کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت کو انڈر پریشر لایا جا سکتا ہے، اس سے کوئی حکومت کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں اگر اتحادیوں کا یہی رویہ رہا؟ I don't think so. اچھا.
سر یہ دیکھیں بات سنیں, میں کوئی ویل انفارمڈ آدمی تو ہوں نہیں, بیکاز آئی ڈونٹ سوشلائز ایٹ آل, آئی ڈونٹ گو آؤٹ ایٹ آل. وہ گھر پہ آ کے مل لے تو ٹھیک ہے, میں نہیں ملتا لوگوں سے. ایک کامن سینس کی بات ہے, مجھے آپ بتاؤ, آپ اگر ڈیپ اسٹیٹ ہوتے, آپ اگر اسٹیبلشمنٹ ہوتے, ڈو یو ہیو اینی چوائس؟ ہر روز ایک نئی خبر آ رہی ہے, آج پھر تاکہ پتہ نہیں کتنے 100% اضافہ ہے ان کے. اچھا کیا ان کو لے آؤ گے اب کل اگر آپ نے پھر ان کے لیے کوئی رستہ ہموار کرنا ہے تو آپ کو اس کو ایک بڑا ریزنیبل باعزت گیپ دینا ہوگا, ورنہ لانے والوں کے پلے کچھ نہیں رہے گا. سو یو ہیو نو چوائس پریکٹیکلی. کیا ایک بات. دوسری بات یہ ہے, میں حالانکہ شاید آئی واز دا فرسٹ ون بہت جس نے کہا کہ بھی یہ بالکل ان کی تیاری نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے, ایک چارج شیٹ لے کے میں ہی اترا تھا. لیکن اب میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی تاریخ ہے, آپ کے کوئی ادارے نہیں, کوئی اس طرح کی آپ کی کسی بھی لیول, آپ کے ملک کا یہ حال ہو گیا ہے سعدیہ, یہ آپ غور سے سن لو. آپ کے ہاں اب راج ترخان, میسن, پلمبر, کارپینٹر ڈھنگ کا نہیں رہ گیا. ایک کلاس سے وہ سارے بیرون ملک شفٹ ہو چکے ہیں. ان کے ٹرین کیے ہوئے بچارے ٹوٹے پجے, آپ کو ڈھنگ کا ہنرمند نہیں ملتا. تو بھٹو کی کیبنٹ آپ ذرا لیٹس گو بیک, آپ تو اس وقت پتہ نہیں تھے نہیں تھے, یہ مسٹ بی ویری اسمال. کیا تھی وہ کیبنٹ؟ ڈاکٹر مبشر حسن, ایک انڈسٹریلسٹ نے بہت بری طرح جھاڑ دیا, رہے گا ہم نے ایسٹ پاکستان میں یہ کچھ ضائع کیا, ہم ٹیکس چوری کرتے ہیں. تو ٹیکس چوری کر کے کیا ہم باہر لے جاتے ہیں, وہ بھی پھر یہیں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا کوثر نیازی 3 پیس سوٹ کے ساتھ چپل, وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. مولانا کوثر نیازی کتاب ہے دیداور جو بھٹو پہ لکھی تھی اس پہ. اچھا یہ سارے یہ کون لوگ تھے مجھے بتائیں, ان میں کتنے وہ جو ٹیلنٹڈ کزن تھے ممتاز بھٹو, ان کا کیا تجربہ؟ دیکھو ایسا نہیں ہوتا, آپ مجھے بہترین مٹی لا دو اور کہو کہ ایک پیالہ ایک سرائی بنا دو, تو میں تو کمہار کی برابری نہیں کر سکتا. یہ مشکل ترین ملک ہے. ڈاکٹر ارشد کی کتاب کا تو عنوان یہ ہے, گورننگ دی ان گورنیبل, دنیا کا مقروض ترین جس کی نہ کوئی اکانومی باقی رہ گئی ہے. اس پہ ایک ایسی جماعت کہہ لو, گروہ کہہ لو, حاکم ہے جن کے پاس گورننس کا کوئی تجربہ ہے ہی نہیں ہے. تو لیٹس گیو دیم ٹائم. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میری اور آپ کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ نے مجھے ایک ٹاسک دیا یا وائس ورسا میں نے آپ کو دیا, تو بھئی اتنی دیر میں یہ اچیو کرنا ہے, اس میں اگر میں کوئی بہت بڑا گوف اپ نہیں کرتا تو آپ اپنی کمٹمنٹ کو آنر کریں. 5 سال کے لیے بھگتو مجھے بھائی, اچھا ٹائم دو, میں ممکن ہے 4تھے سال میں 3رے سال میں کچھ کر دوں. یہ امپیشنٹ, یہ غلط رویہ ہے, یہ اگین جہالت کی وجہ سے. میرا آپ کا ایگریمنٹ ہے 5 سال کا, بھائی میں نے آپ کو یہ ڈیلیور کرنا ہے, ٹھیک بالکل, میں 4تھے سال میں کر دوں, بالکل صحیح ہے. تو 1.5 سال میں تو بندے کو دیکھیں, بات سنیں, آپ مجھے نا ڈیزائننگ سکھاؤ, یہ کپڑے جو وہ بھائی مجھے تو 1.5 سال میں وہ نہیں آنا. آپ سب سے مشکل آبادی سے بھرا ہوا ملک, 22 کروڑ, میں سوچ کے کانپ جاتا ہوں بعض اوقات, نیند اڑ جاتی ہے. میں قسمن کہہ رہا ہوں آپ کو کہ پروردگار اس ملک کا بنے گا کیا 15 سال 10 سال کے بعد. یہ جب پہنچ گئے 40-45 کروڑ پہ, بندہ بندے کو کھائے گا, اور یہ کام شروع ہو گیا ہے. تو یہ کس طرح کا ملک لا کے, اور ایک بندے جن کو بڑے اچھے ہوں گے, یہ مجھے پتا ہے پرجوش ہیں, ان کا جذبہ ہے, پیپل لائک مراد سعید, یہ وہ سارے جتنے لوگ ہیں, یہ ان کی نیک نیتی میں, ان کے جذبے کی سچائی میں, توانائی میں فرق نہیں ہے. لیکن وہی بات نا, میں تو پنکچر نہیں لگا سکتا. صحیح. آپ مجھے کہو نا سائیکل کو, ایک گاڑی کے ٹائر کو, اس کو پنکچر لگا دو. میں چٹی سے گاڑی چلا رہا ہوں, چوری کر کے اپنے والد کی گاڑی چلایا کرتے تھے ہم لوگ, چٹی سے. مجھے آج تک ٹائر کا پنکچر لگانا. ٹائم پہلے میری آپ سے پروگرام میں اسی طرح ڈیبیٹ ہوئی تھی, اور میرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم عوام جو ہے برا بھلا تو سب کو کہتے ہیں, یہ آ گیا اس نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا, یہ بہت برے ہیں, پھر جو دوسرے آئیں گے ان کو بھی برا بھلا کہیں گے, تیسرے اب
کیونکہ نئی نئی پارٹی آئی ہے 2 جماعتوں کے بعد پی ٹی آئی، تو ان کو بھی برا بھلا کہنا شروع ہو گئے، لیکن پھر یہ انہی لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں جن کو گالیاں دیتے ہیں. سو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ملک میں بڑا پوٹینشل ہے، لیکن یہ ہر دور میں ہی نازک دور سے بھی گزر رہا ہوتا ہے. کبھی کبھار تو لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ملک اللہ ہی چلائے جا رہا ہے، لوگوں کی تو بھرپور کوشش ہے اس کو تباہ کرنے کی، جو بھی قیادتیں آتی ہیں. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا حسن نثار صاحب، بیکاز آئی آلویز سے کہ آئی لرن فرام یو، اور یہ ٹاک شو کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، اینڈ یو آر ون آف مائی فیوریٹ گیسٹ، کہ یہ چیز واقعی ایسے ہی چلتی رہے گی، ساری زندگی یہی سنتے رہیں گے بڑا نازک دور چل رہا ہے، بڑے غیر معمولی حالات ہیں، یہ کب ختم ہوں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سب سے پہلے اپنے اپنے گریبانوں میں کہتا ہوں کہ دوڑ لگی ہے کہ کون زیادہ غیر ذمہ دار ہے، کون زیادہ نااہل ہے، کون زیادہ کرپٹ ہے، اس ملک کے حکام یا اس ملک کے عوام. آپ کو خالص دودھ سے لے کے خالص آپ کو مرچ نہیں ملتی، یہ نہیں ملتا، جو کھلا مسالے وغیرہ یہ بند کا بھی اللہ ہی حافظ ہے. ٹھیک ہے، تو ارسپانسبل لوگ. اچھا، باقی آپ نے کہا کہ بار بار ان کو آزماتے ہیں، تو بھائی دیکھو اسی لیے آپ اس کی قیمت دے رہے ہو.